ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ہر چیز ہی خراب ہو گئی. اس تو لگتا کہ تسی بھی ہو گئی، لاؤڈ سپیکر بھی ہٹ گیا تو تسی بھی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مختصر خطبے کے بعد اپنے انداز تو الگ، خطبے تو علاوہ خطبے دا انداز ہے نہیں، لیکن تساں دے جذبات کا دہدا کہ تسی مڑی طرف کس توجہ نالے دہ دے، مڑی گل کتنی توجہ نالے سن دے، تستی اور استی آپس میں کتنی محبت تھی، اس محبت، اس توجہ اور اس ایک دوسری کی طرف دیکھنے کا دیکھ کے دمیں آگے چل رہے. سمجھ آئے کہ اس طرح نہ ہوگا. مولوی صاحب 45 منٹ تقریر کی تھی، تسی ادھر پالتا کوئی ادھر پالتا کوئی، میں ادھر پالنوں نالے تکلیف ہوتی. سمجھ آئے کہ دو چیزوں کو سمجھانا ہے، اور اچھے طریقے نالے سمجھانے اللہ کی کتاب بھی چاہتے. اگر تس کی سمجھ بچے گئے تو عمل کرنا تستا بولے، سمجھ بچے گئے تو عمل کرنا کی بندا حق بندا. سمجھ بچے گئے تو عمل کرنا حق بندا. سب تو پہلے ایک چیز سمجھا کہ قرآن پاک کس نے سنایا؟ کیا نام ہے جس نے سنایا؟ بلال شاکر صاحب، یہ بھتیجے ہیں میرے. مولانا عمران شاکر صاحب، یہ بھتیجے ہیں میرے. قاری علی محمد صاحب، یہ شاگرد ہیں میرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے پہلے یہ بات سمجھو کہ یہ قرآن سننا سنانا ہے کیا؟ جی آج قرآن پاک دی محفل تھی، اسی سارے جمع ہوئے دیں، اصل کے پتہ ہی نہیں جی قرآن سننا سنانا کیا تھا. سب تو پہلے یہ اصل پتہ لگا رہا کہ قرآن سننا سنانا ہے کیا. آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. میں کھڑا کر میں کہوں بتاؤ یار یہ رمضان میں جو قرآن سنایا جاتا ہے اس کے پیچھے پس پردہ کیا بات ہے، مقصد کیا ہے؟ آپ بولیں گے مولوی صاحب اصل کا سدسی نے دسی تو سنگ کیا کس نے یہ گل تھی کہ نہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ، ادھر میری طرف دیکھ حافظ صاحب. رمضان المبارک کا مہینہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن سناتے تھے، محمد رسول اللہ سنتے تھے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن سناتے تھے، محمد رسول اللہ سنتے تھے. کبھی ایسا ہوتا محمد رسول اللہ سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنا کرتے تھے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ حافظ بلال نے قرآن سنایا، آپ لوگوں نے قرآن سنا. گویا کہ آپ نے جبرائیل کی سنت کو، آپ نے محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا. اور تو سب والا پوچھا قرآن پاک
یہ سنانے والا مسئلہ کتوں چلیے دے تسی کیا حالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، جبرائیل سنا کرتے تھے، جبرائیل سنایا کرتے تھے، محمد رسول اللہ سنا کرتے تھے۔ اس لیے ہم ان پہاڑوں کے اندر دن کو کام کر کے، دن کو زمینداری کا کام کر کے، دن کو بھاگ دوڑ سخت کام کر کے، رات کو آ کے حافظ بلال کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جی مولی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ہاں حافظ بلال صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حافظ بلال کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ جبرائیل محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہو کے سنا کرتے تھے، اور محمد الرسول اللہ جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ جبرائیل کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، یہ بات سمجھنا۔ ہاں جی نبی کا فرشتے پیچھے کھڑے چھوڑے، یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا کہ دور کیا کرتے تھے، نبی سناتا تھا جبرائیل کو، جبرائیل سناتے تھے نبی کو، حافظ بلال نے سنایا آپ کو، آپ نے سنا حافظ بلال کا، گویا آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا۔ روزہ تستا بھی آئے مڑا بھی آئے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ روزہ تستا بھی آئے، تسی اتھو روٹی کھا کے اتھو گیا کہ 1 گھنٹہ سفر کر کے تسان کو رکھائے جیسے، ہاں سیدھی گلہ میں سیدھی کرتا، بالکل نہ کسی دا خوف، نہ کسی دا ڈر، نہ کسی دی عزت دا خیال۔ جڑا سا نالے چلا سری چلنے نہ چلا تا سی بھی پوٹے، مولوی بھی پوٹے ہو گئے۔ اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں، ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، میں نے قرآن کیوں سنا، بلال نے قرآن کیوں سنایا، اس بات کو الگ کر دیجئے۔ اب آؤ تمہیں قرآن سمجھانے لگا ہوں۔ الم تر ان اللہ، الم تر ان اللہ، میرے سامنے 17واں سپارہ سورہ حج ہے، 17ویں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ کا نظریہ بنانے لگا ہوں، آپ کی سوچ بنانے لگا ہوں، آپ کی فکر بنانے لگا ہوں، آپ کے ذہن کو تبدیل کرنے لگا ہوں، آپ کی فکر کو تبدیل کرنے لگا ہوں، آپ کی رات کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کے دن کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کی شادی کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کی غمی کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کی خوشی کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کی صبحوں کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کی شاموں کو بدلنا چاہتا ہوں۔ لیکن بدلوں اگر اپنی باتوں سے بدلوں، اپنی کہانیوں سے بدلوں۔ آپ کہو گے جی مولوی صاحب کا تہندہ ہی کہ جنے مولوی صاحب ادھر ادھر نہیں گلنا کرتا، نا ہمارے ابیرہ ادھر ادھر نہیں گلنا نا، قرآن مڑے ہاتھ بچے تھے، آپ قرآن سنا سنو سنتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس ذہن جڑت ہے نا، استے ذہن بچے استے آباؤ اجداد تو استے بڑے بڑے رہے نہیں کرنے، بڑی بڑی بابے معاف کریں ہم، استے بڑے بڑے رہے سکاہی آئیاں کریں جی، اسی بڑے بڑے رہے نہیں گلہ نہ مندے، اسی قرآن کا مندے مڑا پہ مڑا دادا حاجی اسی آئیاں کرنے میں آہنے تسی غلط کر دے، قرآن کے خلاف والا میں آہنے غلط کر دے، تسن دلیل دینا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بولو پیغمبر ہے، پھر بولو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم اللہ کا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کا باپ ہے۔ لوگوں بات سمجھنا، نوجوانوں آپ نے بھی بات سمجھنی ہے، ہاں سفید ریش والوں آپ نے بھی بات سمجھنی ہے، بچوں آپ نے بھی بات سمجھنی ہے، کس سے کہانیوں والی بات نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں، اپنی سوچوں کو بدلنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے لِأَبِيهِ، اے میرے ابا تجھے کیا ہو گیا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تو ان بتوں کی پوجا کیوں کرتا ہے، تو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتا ہے، تو ان بتوں کے آگے سجدہ کیوں کرتا ہے۔ میرے نوجوان، میرے بزرگ، میں تمہیں کہتا ہوں تو غیروں کے آگے جا کے سجدہ کیوں کرتا ہے، تو کتی والے کے نعرے کیوں لگاتا ہے، تو دھنکے والے کے نعرے کیوں لگاتا ہے۔ ہاں تو ناراض ہوتا ہے تو ہو،
تو بزرگوں کی بات کرتا ہے. میں تجھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا ابا میں تجھے ابا تو مانتا ہوں پر تیری باتوں کو نہیں مانتا. سبحان اللہ. پیو منتا لیکن جی غلط تمہا کا دستا ہونا گانا منتا ماں کا مڑا پیا پترا مانے نارے جنیا ہو فلانی خبر ہوتی گا کہ اسیں دیکھ دینی جو ہوتی چادر چاڑو نے میں آہنے تھے ہو تمہارا پے والے اس کاموں کو لئے دریز ہے. سمجھ آئے گی نا؟ آپ کو بات ایک نظریہ سمجھانے لگا ہوں. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. ان باتوں کو سمجھا کر ہم قرآن سنتے ہیں. ہم جی قرآن کی بڑی فضیلت ہے. قرآن پڑھو بڑا ثواب ہوتا ہے. جنت میں جائیں گے لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی تو سیکھو نا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی الم تر ان اللہ یہ 17واں سے 12 ہے سورہ حج ہے میرے سامنے 17 نمبر آیت. الم تر ان اللہ یسجد لہ کیا تم نے ان پہاڑوں کو نہیں دیکھا؟ بوٹے سے ہی ہوتے کہ نو دے اکھیاں نارے دیڑی دیکھ دے کہ نہ دیکھ دے پانی چلتا ہونا کا دیکھ دے کہ نہ دیکھ دے بڑے بڑے بٹی زمین ہوتے اس طرح گاڑے دے انہوں کا ٹکے نے دیکھ دے کہ نہ دیکھ دے بولے اگر ستے دے تو پھر بس کر چھوڑے بالکل یقیناً جاگ کے چل لے تو مسئلہ سمجھے لا. الم تر ان اللہ یہ میرے سامنے اللہ کا کتاب میرے سامنے اللہ کا قرآن. اللہ کے قرآن کو سمجھ کے جانا اللہ کی کتاب کو دل میں اتار کے جانا اللہ کی کتاب کو دماغ میں اتار کے جانا. اگر بات سمجھ آ گئی کل سے عمل شروع کر دینا. اگر بات سمجھ میں آ گئی والد کے ساتھ ٹکرا جانا. ہاں جی اگر بات سمجھ میں آ جائے سارے سماج کے ساتھ ٹکرا جانا. اگر بات سمجھ میں آ گئی سارے گاؤں والوں کے ساتھ ٹکرا جانا. اگر بات سمجھ میں آ گئی ساری دنیا والوں کے ساتھ ٹکرا جانا. ملا عمر کو بات سمجھ آ گئی ساری دنیا خلاف تھی وہ ٹکرا گیا. آج امریکہ کہتا ہے خدا کے لیے طالبان ہمیں معاف کر دو. سبحان اللہ. گل سمجھ آنے کی گل تھی نا. اسی آنے جی تمہارا لالا خفا ہوگا کراچی بچے مسجد بچے مارے تقریباً 12 سال امامت کی تھی. مسجد نالے قابلی رہنے ان کی شادی آیا. اللہ اکبر. عشاء تو بعد انہیں آئی جی مولی صاحب منگ دلتا دھمان راولو ڈوما کا دھمان آتے اچھا منگ دلتا دھمان راولو. میں نے کہا یار نہ کرے مسجد نالے مسجد کی دیوار تھی. انہیں آئی تو مولا اتنا شیمانہ کہو لے تو ایسا گنا ڈکاٹ دا میں تسی آپ نے کاموں شروع کریں اسی آپ نے کاموں شروع کروں گے. ایک تستے دل تستے دماغ تستے نیت ہوتے ہو باچا. اگر تسی ایک برائی کو روکنا چاہنے نا تستا دل و دماغ تیار کرتے اللہ تعالیٰ تستی مدد فرمانا. جس نے انہیں کام شروع کی تھا میں گا کہ ادھر سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر چکی. ادھرا انہیں اپنا کام شروع کی تھا میں اس محفل میں جگہ کہ بلند آواز نالے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر چکی. جتنے قابلی آئے انہیں اپنی چادرہ لاڑی ٹوپی لاڑیاں آگے مانے پیرا میں جیسے تھی انہیں مولی صاحب بس کرے تھا اسی غرق ہو گئے انہیں تباہ ہو گئے. میں نہ انہیں گالی کڑی نہ انہیں گماری نہ انہیں نارے کولیے میں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تھی انہیں وہ کام بند کر چھوڑی. اس وقت آج تو پتہ نہیں 15-20 سال پہلے اس وقت 900 روپے چندہ جمع ہوئی میں مسجد کی کمیٹی والے کہا ہی جی یہ کہہ رہے تو ستا انعام دے تو سا کمیٹی والے کو لنوں دے ایسی مولوی کرا کرے. یہ ایک ضمن غلطی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنانے لگا ہوں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. بولو کیا کرتا ہے؟ سجدہ. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا تابعدار ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے. آگے چل تو یہ سنانے لگا ہوں وَمَن فِي الْأَرْضِ آسمانوں والی چیزیں بھی اللہ کی تابعدار. وَمَن فِي الْأَرْضِ زمین والی چیزیں بھی اللہ کی تابعدار. تو بولے گا مولوی صاحب دلیل کیا ہے؟ میں تجھے دلیل دینے لگا ہوں. تو جاتا ہے پہاڑوں کے اندر سے گھاس کاٹ کے لے کے آتا ہے. گھاس کی رنگت اور ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا ذرا موندا کہا ہے بولے مکہ ہونے پر اس کی طرح سے جی سبز رنگ کا گھاس کاٹ کے لے کے آتا ہے.
ہے، گائے کے آگے ڈالتا ہے، بھینس کے آگے ڈالتا ہے، بھینس گوبر کرتی ہے اس کا رنگ بھی اور ہوتا ہے، بھینس کے خون کا رنگ بھی اور ہوتا ہے، بھینس کی جلد کا رنگ بھی اور ہوتا ہے۔ تجھے دلیل دینے لگا ہوں، ہر چیز اللہ کی تابعدار، بھینس اللہ کی تابعدار۔ اللہ حکم دیتا ہے تو کھائے گی سبز، تیرا خون سرخ رنگ کا دوڑے گا، تیرے جسم کے اندر سرخ رنگ کا خون دوڑے گا، لیکن تو نے دودھ میرے بندوں کو سفید رنگ کا دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ دودھ کا رنگ کیا ہوگا؟ بھینس اللہ کی تابعدار ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آخر دی گل تو سن دے لی، اس کا ذہن وچ رکھے کموں میں باٹے کرنے آخر ہوتے ہیں جی کہ تسی تو درال نہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، آسمان بھی اللہ کا تابعدار، زمین بھی اللہ کی تابعدار۔ میں نہیں کہتا ومن فی الارض یسجد لہ، آسمان بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، زمین بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، آسمان والی چیزیں بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ جی چھوٹے یہ مرے در پالے تسی تو پالے تے کم ختم ہو جاتا۔ یہ جلال ہوندا، جلال وچ آدمی ہے نا تو قرآن کھلدا، تسی تو پالدے میں آدھا پتہ نہیں لوگوں کا کیا ہو گئے، چالے ہو گئے کرے۔ ہاں جی، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان بھی اللہ کے تابعدار، زمین بھی اللہ کی تابعدار، زمینوں کے اندر ساری چیزیں اللہ کی تابعدار۔ بحث والا مسئلہ سمجھ آیا؟ اب اس سے نیچے آؤ۔ آج کل گاڑیاں چلتی ہیں، پہلے گدھے چلا کرتے تھے، خچر چلا کرتے تھے، ان کے اوپر ہم سامان لاد کے لے کے آتے تھے، کھوتے ہوتے رکھنے کے نا۔ والخیل والبغال، قرآن تمہیں سنانے لگا ہوں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، یہ گدھے گھوڑے خچر، لترکبوها، ان کے اوپر تم سامان رکھتے ہو، لترکبوها، ان کے اوپر تم سواری کرتے ہو۔ کبھی کسی گدھے نے کہا ہے میری پیٹھ پہ سامان مت رکھو، کبھی کسی گھوڑے نے کہا ہے میری پیٹھ پہ سامان مت رکھو، کبھی کسی خچر نے کہا ہے میری پیٹھ پہ لکڑیاں مت رکھو، میری پیٹھ پہ تم گاس مت رکھو، میری پیٹھ پہ تم نہ بیٹھو نہ بیٹھو۔ ہاں بات سمجھانے لگا ہوں، بھینس بھی اللہ کی تابعدار۔ اب گدھے کی طرف آ جا، گدھے کے پیٹھ پہ تو نے سامان رکھا، گدھا بھی چل دیا، تو نے کہا 2 کلومیٹر چلنا ہے، 2 کلومیٹر چلا، 3 کلومیٹر چلنا ہے، 3 کلومیٹر چلا، 4 کلومیٹر چلنا ہے، 4 کلومیٹر چلا، چلا کہ نہیں چلا؟ تو تابعداری کس کی اس نے؟ اللہ کی یا نہیں؟ اللہ کی۔ کم نیڑے نیڑے اندر جلتا، بھینس بھی اللہ کی تابعدار، گدھا بھی اللہ کا تابعدار۔ آگے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کا مقصد سمجھانے لگا ہوں، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے تابعدار ہو جائیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے آسمان اللہ کے تابعدار، زمین اللہ کی تابعدار، بھینس اللہ کی تابعدار، گدھا گھوڑا خچر اللہ کا تابعدار۔ اب اس سے آگے چل، والشمس، سورج کو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ بولو، سورج کو دیکھتے ہو، صبح کا وقت ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، تو بھی اس طرح دیکھتا ہے کہیں سورج نکل آ جائے تاکہ تھوڑی سی گرمی ہو جائے۔ میں بھی دیکھتا ہوں سورج نکل آ جائے، تھوڑی سی گرمی ہو جائے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، جنگل کے اندر رہنے والوں کو بات تھوڑی جلدی سمجھ آ جائے گی، تو بھی چاند کا انتظار کرتا ہے، میں بھی چاند کا انتظار کرتا ہوں، پھر 14ویں کے چاند کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاند کبھی چھوٹا 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 14ویں کے دن آ گیا پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے دن چھوٹا کیوں تھا، وہ 14ویں کو بڑا کیوں ہو گیا؟ سبحان اللہ، گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ پہلے دن چھوٹا کیوں تھا، 14ویں کو بڑا کیوں ہو گیا؟ اب مجھے کہنے دے، پہلے دن اللہ نے حکم دیا آج چھوٹا سا نکلنا ہے، دوسرے دن حکم دیا آج تھوڑا اور بڑا ہو جانا ہے، تیسرے دن حکم دیا آج تھوڑا اور بڑا ہو جانا ہے، چوتھے دن حکم دیا آج تھوڑا اور بڑا ہو جانا ہے۔ جب 14ویں کا دن آیا اللہ نے فرمایا آج کھل کے سامنے آ جا۔ سبحان اللہ، چاند نے تابعداری کی کہ نہیں کی؟ سمجھ آ گئی؟ آسمان بھی اللہ کا تابعدار، بولو، تابعدار، زمین بھی اللہ کی تابعدار، بھینس بھی اللہ کی تابعدار، گدھا بھی اللہ کا تابعدار،
چاند بھی اللہ کا تابعدار، سورج بھی اللہ کا تابعدار۔ جی مختصر سی بات کروں گا، میرے سامنے اللہ کا قرآن، اگر کسی کو شک شبہ ہو یہ قرآن کھول لینا، اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھ لینا۔ مولانا عمران صاحب آپ کے اس علاقے میں ہوتے ہیں، آپ کے اس علاقے میں چلتے پھرتے ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں، یہ آپ کو پہچانتے ہیں، ان کے دروس سنتے ہیں، ان کے دروس نیٹ پہ بھی آتے ہیں، ان کے دروس یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں، ان کو بھی سنا کریں تاکہ آپ کو ان کے دروس سے فائدہ ہو۔ تو بات کر رہا تھا اللہ کی ساری چیزیں تابعدار، آسمان بھی اللہ کی تابعدار، زمین بھی اللہ نے کیا وہ نہیں کیا سیدھا ہو کے بیٹھ چلے نہ لے تو ادھر پال نہیں ہے۔ زمین بھی اللہ کی تابعدار، آسمان بھی اللہ کی تابعدار، گدھا بھی اللہ کا تابعدار، بھینس بھی اللہ کی تابعدار، جی جی ہاں ہاں ہاں، کتا بھی اللہ کا تابعدار۔ تسی آ رہے کتا کیا تابعدار ہے؟ اب بات چلوں اصحاب کہف کے لئے چلتا ہوں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ہاں ہاں کچھ نوجوان ہیں وہ چلے گئے، وہ نیک لوگ تھے، اللہ کے نام لیوا تھے، لوگ چھوڑتے نہیں تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے علاقے میں کوئی مولوی سچی بات کرے، لوگ کہتے ہیں جی اساں کا مولوی صاحب پسند نے، مولوی صاحب گلاں کردہ، ہاں جی مولوی صاحب اس طرح دی گلاں کردہ، مولوی صاحب اس طرح دی گلاں کردہ، قرآن بیان کردہ، اساں کا پسند نے۔ اس دور دے اندر اصحاب کہف کا لوگاں ہی تسی گلا بڑی غلط کر دے، اسی جے بتاں دی عبادت کر دے، اسی بتاں کا چھوڑ نہ کرے، تسی آہدے بتاں آگے عبادت نہ کرے، بتاں دا سجدہ نہ کرے، بتاں دے ناؤ تے نظر و نیاز نہ دے، انہاں نوجوانا ہی نانا، اسی تے اللہ کا ہی سب کچھ من دے، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، عزتوں والا اللہ، ذلتوں والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، اولاد کو اپاہج بنانے والا اللہ، جوانی دینے والا اللہ، بڑھاپا دینے والا اللہ، پہاڑوں میں اس مسجد کو سجانے والا اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ جی اللہ نے فرمایا ہاں ہاں یہ کتا بھی بڑا تابعدار ہے، یہ کتا بھی بڑا تابعدار ہے۔ اصحاب کہف چلے گئے، ایک غار کے اندر چلے گئے، انہوں نے ڈیرا لگا دیا، وہ انسان تھے اندر چلے گئے، یہ کتا تھا باہر بیٹھ گیا، اور ریزا بھی سیدھا ہے نا، کتا تھا باہر بیٹھ گیا، جب تک وہ نکلے نا کتے نے اپنی وفا کو نہ چھوڑا، وہ اندر بیٹھے ہیں، کتا باہر بیٹھا ہے، کل جنت کے اندر بھی یہ کتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یار کتا بھی تابعدار ہے، اصحاب کہف کا کتا بھی تابعدار ہے۔ اینڈ ہوتے ہیں کہ دوسروں کا ساری کر سمجھانے اچھا۔ اللہ نے فرمایا والشمس والقمر، چاند بھی اللہ کا تابعدار، ستارے بھی اللہ کے تابعدار، والقمر ستارے بھی اللہ کے تابعدار۔ اللہ نے حکم دیا آج تم نے چند ستاروں کو حکم دیا تم نے نکلنا ہے، دوسرے دن آج زیادہ نکلنا ہے، پھر تیسرے دن آج فل نکلنا ہے، بہت زیادہ نکلنا ہے۔ کبھی چھوٹے چھوٹے ستارے، کبھی بڑے بڑے ستارے تمہیں ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی زیادہ نظر آتے ہیں، کبھی تھوڑے نظر آتے ہیں۔ غور کیا کرو، گھر کے لیے غور کرتے ہو، بلڈنگ کیسی بن جائے غور کرتے ہو، تاجر کیسا بن جاؤں غور کرتے ہو، ہاں جی غور کرتے ہو، بڑا افسر کیسے بن جاؤں غور کرتے ہو، بیٹا بڑا افسر کیسا بن جائے غور کرتے ہو، بڑی اچھی گاڑی کیسے خرید لوں۔ لیکن افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کیا ہو گیا اس قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے، اس قرآن کے اندر فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کرے نا قرآن کے اندر۔ اصل استاد محترم اللہ اکبر مولانا فرید احمد حقانی میں پہلی مولانا صاحب کا ہی نے اپنے استادوں کا سبق نہ لوگوں کا سنانا، وہ درس دینے رمضان میں دورہ تفسیر میں باہر بیٹھے دائے تے میں نیٹ کی ہوں درس سننے میں بالکل کوئی درس تو سنگا سنانا میں کوئی اور تقریر میں یاد نہیں کی تھی تے کوئی تقریر کوئی گل تو سنگا میں سنانا، اگر سمجھ بھی چاہے گئے تے اللہ تو واسطے بھی فائدہ مند کر لا، ہمارے واسطے بھی۔ بات کرنے لگا ہوں آسمان بھی اللہ کے تابعدار، زمین بھی اللہ کی تابعدار، ستارے بھی اللہ کے تابعدار، گدا گھوڑا خچر میں سب کچھ اللہ کا تابعدار۔ والجبال، والجبال، جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، جبال کیسے کہتے ہیں؟ پہاڑ۔ دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، ان پہاڑوں کو میں نے میخیں
بنا دیا، کیل بنا دیا، کیل بنا دیا۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے یہ زمین ادھر ادھر سرک جاتی، ہل جاتی۔ اللہ نے ان پہاڑوں کو کیل بنا دیا، کہیں بڑے بڑے پہاڑ، کہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑ۔ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا میرے حکم کے بغیر تم نے ہلنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جی جی، میرے حکم کے بغیر تم نے ہلنا نہیں، تم نے جمے رہنا ہے۔ 100 سال گزر گئے جی، 100 سال گزر گئے۔ جب پیدا ہوئے تھے یہ پہاڑ اسی جگہ میں تھا، جب جوان ہو گئے یہ پہاڑ اسی جگہ میں ہے، جب بوڑھے ہو گئے یہ پہاڑ اسی جگہ میں ہے، اب قبر کے نزدیک چلے گئے یہ پہاڑ اسی جگہ میں ہے۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی نہیں، اس نے اللہ کی تابعداری چھوڑی نہیں۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آئی؟ اس نے اللہ کی تابعداری چھوڑی نہیں۔ اب آگے چلنے لگا ہوں۔ وَالشَّجَرُ، درخت، درخت بھی اللہ کی تابعدار ہے، درخت بھی اللہ کی تابعدار، درخت بھی اللہ کے تابعدار ہیں۔ ہاں لوگوں، تمہیں درختوں کی تابعداری بتانے لگا ہوں۔ اللہ نے درختوں کو پیدا کیا، چھوٹا سا بیج ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ بتدریج، آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ کہیں تو پانی ڈالتا ہے بڑھتا ہے، کہیں بن پانی بڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بڑا ہو جا، درخت بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ درخت کو حکم دیتے ہیں تو پھل لگا لے، پھل لگ جاتے ہیں۔ چینیوں نہ باندھے اڑے منڈے ایسے جی، ہاں پھل لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورج کو حکم دیتے ہیں مٹھاس ڈال دے، کبھی رات کی شبنم کو حکم دیتے ہیں تو مٹھاس ڈال دے، اس درخت کے پھلوں کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے۔ ان کو چھوٹے چھوٹے پھل وہ کبھی کھٹے ہوتے ہیں کبھی میٹھے ہوتے ہیں، ان کی مٹھاس، ان کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے، ان کا ذائقہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بہت سارے درخت لگے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، آم کا ذائقہ الگ ہے، اخروٹ کا ذائقہ الگ ہے، سیب کا ذائقہ الگ ہے، تربوز کا ذائقہ الگ ہے، خربوز کا ذائقہ الگ ہے، مجھے کہنے دو انگور کا ذائقہ الگ ہے۔ انہوں نے اپنے ذائقے کو نہ چھوڑا، اللہ کی تابعداری کو نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ جی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ کی تابعداری کو نہ چھوڑا، انہوں نے اللہ کی تابعداری کی، انہوں نے اللہ کی تابعداری کی۔ اب آگے چلنے لگا ہوں۔ والدواب، جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے تابعدار، سارے کے سارے اللہ کے تابعدار۔ اور تو سن گل سمجھے گی کہ دنیا دی ہر شے اللہ دی تابعدار تھی، دنیا دی ہر شے اللہ کی تابعدار۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کرتا میں، نمک کا اتنی لمبی گل ہے نہیں، مختصر گل تو سن کہہ سمجھانی جڑے سفید رشتے اس گلا کا سمجھے۔ ہر چیز اللہ دی تابعدار، ہر چیز اللہ دی تابعدار، اور اصل کا اللہ کی تابعداری کرنی چاہیے، بولے اچھا اللہ کی تابعداری کر دے۔ میں گل کافی کھل کے کروں دا عادت ہے، اسی لوگ آدھی جی جنازے کے بعد دعا کرے جی، میں تے گل چھپانا دا عادی نے، کوئی خفا ہوندا کسا کوئی دلیل ہوئی، کوئی بڑا مفتی تھا مولوی تھا کوئی پڑھے لکھے دا، تے میں تے اسی علاقے وچ رہندا نا، میں تے تستی اولاد تھی، تساں وچ پیدا ہوئے دا، ہاں تساں جے نوجوان تھے، صرف مدرسے کا جلن دی وجہ تو قرآن دی سمجھ ہے گی، باقی اسی تساں ہی نال آتے۔ پھر آدھے جی اسی جی کی کر دے مرنوں تو بعد آری جمعراتی کا سی ختم کرا دے جی، آدھے کہ نہ آدھے بڑا ختم کرا دے جی، پھر آدھے جی اسی خیراتی کر دے جی، جس علی خیرات کر دے نا جڑا اس علاقے دا سب تو غریب بولا نا آدھے اس کے یار کو باہر بٹھا چھوڑیا، جڑا اس علاقے دا بڑا تھا نا اس کا اندرے بٹھا لیا، خدا دی قسم جی کوئی یہ خیرات نے یہ تو حرام کردہ اپنے کھانے کو۔ ہاں جی جڑا معزز آدمی تھے، اچھے کپڑے لگے دے، بڑا ٹھاٹ باٹ نہ لے آئیے جی تسی اندرے آئے جی، جڑا بچارہ غریب جے تھے اور کپڑے تھوڑے جے پرانے دے اس کا سیاہ دی جی تسی اتھا ہی بیٹھ رہے ہیں جی، وہ اندرے والے کو اور کھال دے، بار والے کو اور کھال دے۔ یہ خیرات نے اپنے رزق کا حرام کرنا تھا، یہ اللہ کی تابعداری ہے، اللہ کی نافرمانی تھی۔
ہوں تو اللہ دی تابیداری اور نافرمانی سمجھانا. اللہ نے فرمایا ساری چیزیں اللہ کی تابیدار. اب تجھے اپنی خوشی میں اللہ کی تابیداری کرنی پڑے گی. اپنی خوشی میں بولو. ہوں چپ ہو گیا لے تسی ہوں مت پتہ ہے نا. کراچی بھی میں ایک دفعہ جمعہ پڑھاتا ہے میں داڑھی دی فضائل بیان کرتا ہے. داڑھی اس طرح داڑھی اس طرح داڑھی بھی یہ فائدہ. ایک شخص تھا داڑھی بھی نہیں تھی مجھے وہ کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب آپ نے تو آج بہت سخت بات ہے. میں اس کو اسی طرح میں نے کہا بیٹھ جا شیطان تجھے کھڑا ہونے کی ہمت کیسے ہوئی ہے. یہی لفظ میں نے کہا بیٹھ جا شیطان تجھے کھڑا ہونے کی ہمت کیسے ہوئی ہے. اور تیرا تو چہرہ نبی والا نہیں ہے تو میرے سے بات کرے گا. تو پہلے چہرہ نبی والا بنا پھر آگے بات کر مولوی کے ساتھ. سمجھ آئے گی نہیں؟ تو بات سمجھنا ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی تابعدار. اب تیری خوشی آ گئی, تیری غمی آ گئی, تیری زندگی کے معاملات آ گئے. جی تجھے زندگی گزارنی ہے, تجھے راتیں گزارنی ہے, تجھے دن گزارنے ہیں, تجھے جوانی گزارنی ہے. اب تجھے بات سمجھانے لگا ہوں. نوجوان سب سے پہلے تیرے نظریے کو بدلوں گا, سب سے پہلے تجھے سبق دے کے جاؤں گا. نوجوان تجھے میں نے قرآن سے سمجھایا زمین اللہ کی تابعدار. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سب نوجوانوں کا ایک گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ زمین اللہ کی تابعدار جو تجھ سے بڑی ہے, آسمان اللہ کے تابعدار جو تجھ سے بڑے ہیں, پہاڑ اللہ کے تابعدار جو تجھ سے زیادہ قوت طاقت والے ہیں. جی جو تجھ سے زیادہ قوت طاقت والے ہیں. یہ درخت اللہ کے تابعدار, ساری دنیا اللہ کی تابعدار. اب تجھ سے سوال کروں گا نوجوانا تیری زندگی کے اندر اللہ کی تابعداری کیوں نہیں؟ اسے بھی بدلنا نا. نوجوان تو گدھے کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا تابعدار. اب سوال آپ سے پوچھوں گا, اگر گدھا اللہ کا تابعدار اور تو اور میں اللہ کے تابعدار نہیں, بہتر کون ہے؟ گدھا. جی دسے ہو ہوں اسی آپ کے آپ کو کہا دیں کہ اسی کھوتے کو لگی پرلے درجے دیتے. صحیح ہے, ایک گل میں تم سمجھانا چاہتا ہے. اور یہ حقیقت تھی گپ نے, حقیقت تھی گپ نے. اللہ اکبر. نوجوان آج تو اپنے نظریے کو بدل لے, اپنی سوچ کو بدل لے, اپنی فکر کو بدل لے, اپنی رات کو بدل لے, اپنے دن کو بدل لے, اپنی صبحوں کو بدل لے, اپنی شاموں کو بدل لے, اپنی خوشی کو بدل لے, اپنی غمی کو بدل لے. اب خوشی آ گئی, ایک طرف ڈھول بج رہے ہیں, تیرے جیب کے اندر پیسے ہیں, تیرے دوست کے جیب کے اندر پیسے ہیں, پھینک رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. اور جی میں تیرے جیسا لائن ہے ہی کوئی نہیں. یا مسجد میں حافظ صاحب قرآن پڑھے, تجھے دیتے ہوئے درد ہوتا ہے. مسجد میں امام کو جی اسی مولوی صاحب کا 10,000 دینے مجھ تھی نا کدے یہی آئیے کہ نچنوں والے ہوتے 100 روپے سر چڑی مجھ تھے. ہاں مولوی صاحب کا 10,000 روپے دینے. جی یہ بھی جڑا تھا نا یہ مولوی صاحب, پھر مولوی صاحب کے کپڑے جسے دے دے بھی چٹے, ٹوپی بھی چٹی, لش پش ہو کے پھر دے جسے آگے جی مولوی صاحب کو پیسہ ملتا ہے. بھائی وہ اپنی عزت کی خاطر سفید لباس لا کے جلنا. میں تو سنگا